ایسے شوہروں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو عام نارمل کاموں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے میرے والدین سے نہیں پوچھا تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے؟ کیا کہنا چاہیے؟ یعنی یہ شوہر اس طرح کی پابندیاں بیوی پر لگائے تو اس سے کیا گھر کا ماحول کچھ بہتر ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس طرح کی پابندیاں شاید یا تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ماں باپ کا مطالبہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے تابع رہے، تو شوہر یوں ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ مجبور ہو جاتا ہوگا. تو ایسا بہرحال کیا تو نہ جائے کہ اس طرح کیا وہ ان کے شوہر کا بھی نقصان ہے، ان کے ماں باپ کا بھی نقصان ہے کہ اس کو نفرت ہو جائے گی عورت کو کہ یار میں نے شادی تو اس سے کی ہے اور فرما بردار اس کے باپ کی کروں میں. یہ میرا کیا لگتا ہے یہ شیطان اس کو اور وسوسے ڈالے گا، نفس اس کو مخالفت پر یا وہ نافرمانیوں پر ابھارے گا، نتیجتاً گھر چلانے میں رکاوٹیں کھڑی ہوگی. تو یوں ماں باپ کا بھی ذہن بنایا جائے کہ وہ مطلب ایسا نہ کرے، اور بیوی کا بھی ذہن بنایا جائے کہ ماں باپ جب کہیں نہ کچھ تو ان کا مان رکھ لیا کرو، اس میں میرے بھی دل کی خوشی ہے، ان کا بھی دل خوش ہوگا، کسی اور مسلمان کا بھی دل خوش کرنا ثواب ہے، تو میرے ماں باپ کا دل خوش کرنا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا کہ میری بھی تو یہ خواہش ہے نا کہ اور اس میں میری بھی. اس طرح حکمت عملی کے ساتھ نرمی سے مل جل کر گھر چلانا چاہیے. بائی آرڈر کچھ بھی نہیں ہوتا، بائی آرڈر زیادہ چلتا نہیں ہے کام، ایک دو بار چل جائے گا پھر وہ آرڈر کا جو نا پاؤڈر نکل جاتا ہے، خوشبو اڑ جاتی ہے. ریکویسٹ یہ چلتی رہتی ہے، اس کی یعنی لاسٹنگ ہے اس میں، اور ریکویسٹ کرنے سے سامنے والے کے دل میں محبت بڑھتی ہے. آرڈر کرنے سے آمیرانہ جو انداز ہوتا ہے نا، اس سے محبت نہیں بڑھے گی. میں کہتا ہوں نا کرنا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ یسر کرے گا بندہ، مجبوری ہے، پھر وہ کبھی نہ کبھی وہ بندہ جو وہ صاحب شر بن جائے گا، جس کو ابھی تک سر کہہ رہا تھا نا اس کے لیے شر ثابت ہو جائے گا. اس لیے جو جتنے بوس ہوتے ہیں، سیٹھ لوگ اور اس افسران ہوتے ہیں، یہ مہربانی کر کے اپنے مطلب احتیاط کے ساتھ ہی چلے. ہر بات میں کہتا ہوں یہ کر لو، استاد بھی یہ کہے گا میں یہ کہتا ہوں کر لو، پیر صاحب کہیں گے اپنے مرید کو میں جو کہتا ہوں یہ کر لو. کب تک؟ نہیں چلے گا، مرید بھی بھاگ جائے گا، شاگرد بھی دور ہو جائے گا، اور بیٹا بھی باغی ہو کر کہیں اور کچھ نہ کر دے.